ایک سعید روح کیسر روم کی شہنشاہی کے حدود دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعض علاقوں پر گورنر مقرر تھے اور کچھ حصے نیم خود مختار حکمرانوں کے ماتحت تھے جو شہنشاہ کے باج گزار تھے۔ شام کے علاقے کی گورنری فردہ بن عمرو خزائی کے سپرد تھی۔ اس زمانے کا گورنر بھی آج کے مطلق العنان بادشاہوں کے زیادہ با اختیار ہوتا تھا۔ فردہ گورنر شام بھی مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، توحید پرستوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ کیسر روم کو خبر ملی کہ فردہ اسلام لے آیا۔ دوسرے لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی اسلام کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور فردہ کی تبدیلی مذہب عوام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ کیسر نے فردہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ فردہ کو مہلت نہ دینا، جلد سے جلد اپنے ساتھ لے کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بچانے کے لیے عرب کی طرف بھاگ جائے اور اس کا فرار ہمارے لیے کسی فتنے کا سبب بن جائے۔ فردہ کو دربار کیسر میں لایا گیا۔ میں نے سنا ہے تم عیسائیت سے منحرف ہو کر مسلمان ہو گئے ہو، کیسر نے دریافت کیا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں اب تک تاریکی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی روشنی عطا فرمائی، میں اب صرف خدائے واحد کو پوجتا ہوں۔ یہ ایک میں کا تین اور تین میں کا ایک لغو اور خود تراشیدہ تصورات ہے، فردہ نے جواب دیا۔ تمہاری یہ جرت ہو گئی کہ سر دربار عیسائیت کی تردید کرتے ہو، اور وہ بھی اس قدر بے باکی کے ساتھ جیسے تم کیسر شہنشاہ روم کے دربار میں نہیں بلکہ کسی حمام میں کھڑے ہو، کیسر نے عتاب آمیز لہجے میں کہا۔ حق کی بات دب کر نہیں کہی جاتی شہنشاہ، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، یہ منافقت اور فریب ہے، فردہ اباہ کا تکمہ چھوتے ہوئے بولے۔ اگر تم نے اس نئے مذہب سے منہ نہ موڑا تو میں تمہیں گورنری کے عہدے سے معزول کر دوں گا، کیسر نے جلالت آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے قبول ہے، کوئی چیز ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی، فردہ نے جواب دیا۔ دیکھو اب بھی کچھ بنا بگڑا نہیں ہے، میں تمہیں عزت کے ساتھ تحفے دے کر شام واپس کروں گا، نادان نہ بنو، ملی ہوئی دولت کو نہ ٹھکراؤ، کیسر روم نے رفق و ہمدردی کے انداز میں کہا۔ مجھے اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کسی دوسری عزت کی ضرورت نہیں ہے، میرا فیصلہ اٹل اور محکم ہے، سارے جہاں کی بادشاہت بھی میرے ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور کیسری روم کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے، وہ فردہ کی بات پوری ہونے سے پہلے گرجنے لگا۔ لے جاؤ اس بے عقل فردہ کو میرے سامنے سے، لے جاؤ، اسے قید میں ڈال دو، آہنی بیڑیا پہناؤ، سختی کرو یہاں تک کہ اس کا دماغ درست ہو جائے۔ فردہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور طرح طرح کی سختیاں کی گئی۔ کیسر نے چند دن کے بعد پھر دریافت کرایا کہ تم اسلام سے منہ موڑ لو تو میں اب بھی تمہیں گورنری کے عہدے پر بحال کر سکتا ہوں۔ فردہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر قتل کی دھمکی دی گئی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیسر سمجھتا تھا کہ یہ جان کا معاملہ ہے، اب فردہ کے پائے استقامت ڈگمگا جائیں گے، مگر فردہ نے کہا، جان تو ایک دن جانی ہی ہے، وہ تخت پر جائے یا سولی پر، لیکن کامیابی اس زندگی کے لیے اور بشارت اس جان کے واسطے ہے جو حق کی راہ میں کام آوے۔ فردہ نہیں، حضرت فردہ کو قتل گاہ میں لایا گیا، مشقیں بندھی ہوئی، پاؤں میں بھاری بیڑیا۔ کیسر نے کہا، دیکھو اب بھی تلافی مافات کا وقت باقی ہے، میرے ایک اشارے میں جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت فردہ نے جواب میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اللہ کی ہاں زبان سے نکل ہی رہی تھی کہ بے رحم قاتل نے اسلام کے اس فدائی کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ادھر بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام بارگاہ رسالت سے فرمان بھیجے جا رہے تھے، دوسری طرف عرب کے قبیلے جوک در جوک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ اسلام کی آواز دور دور تک پہنچ چکی تھی، تکبیر کی آوازیں نخلستانوں سے لے کر وادیوں، ٹیلوں، پہاڑوں اور کوہساروں میں گونج چکی تھی۔ اسلام کی طرف دل کھینچتے ہی چلے آ رہے تھے۔ جس نے اس آب حیات کا ایک گھونٹ پی لیا وہ زندگی بھر کے لیے سیر ہو گیا۔
قبیلے میں 2-4 آدمی بھی مسلمان ہو جاتے تو ان کی چال ڈال، رفتار، گفتار اور سیرت و کردار سے دوسرے بھی متاثر ہوتے۔ لوگ محسوس کرتے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دل نہیں چہرے تک بدل جاتے ہیں۔ یہی کشش بادیہ نشینوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ خود تبلیغ بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے۔